بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آئے روز نئی نئی کتابیں چھپ کے آ رہی ہیں، خاص طور پہ اس عنوان سے کہ واقع کربلا اور جو وجوہات واقع کربلا ہیں، اسباب واقع کربلا ہیں، ان کے بارے میں لوگوں کے ذہنوں میں سوال اور شبہات جو ہیں وہ پیدا کیے جائیں، اور ان شبہات کی تعداد اچھی خاصی ہے، گو کہ بہت سے ذیلی ہیں، لیکن بنیادی طور کے اوپر چند سوالات ہیں جو خود ہمارا خیال ہے کہ ملت تشیع کے نوجوانوں کے ذہنوں میں بھی اتنے زیادہ واضح اور کلیئر نہیں ہیں، اور غیروں نے تو کوشش کی ہے، خاص طور پہ اس دور میں جو ناسبیت کی تحریک چلی ہے، کہ جہاں دشمنان اہل بیت علیہ السلام کے فضائل و مناقب و واقع کربلا کے اور دیگر واقعات جو جمل صفین وغیرہ ان کے بارے میں جو شبہات ہیں وہ کتابوں میں پیدا کیا جا رہے ہیں، اور یہ سب کچھ تحقیق کے نام پر ہو رہا ہے۔ اور ہماری طرف سے یوں کہنا چاہیے کہ نوجوان ابھی تشنا ہے اس بارے میں، اور وہ بہت سی چیزوں کو سمجھ نہیں پا رہے، اور وہ اس میں آتے ہیں کہ بھئی دیکھیں یہ تو تحقیق شدہ بات ہے، اور یہ بات جو ہے یہ تو تاریخ میں لکھی ہوئی ہے، حالانکہ ظاہر ہے انہوں نے اصل کتابیں نہیں دیکھی ہوتی، لیکن پھر بھی ان کے ذہن میں یہ شبہات آتے ہیں، کیونکہ جہاں انہوں نے پڑھا ہوتا ہے وہاں مثلا تاریخ طبری جلد نمبر اتنا صفحہ نمبر اتنا دیا ہوا ہوتا ہے، یا بخاری صحیح بخاری صفحہ جلد نمبر یہ صفحہ نمبر وہ، تو لوگ اس کو سمجھ لیتے ہیں کہ یہ کوئی بہت ہی آتھینٹک بات جو ہے وہ کہی گئی ہے۔ تو ایسے بہت سے ہمارے ینگسٹرز جو ہیں تمام فرقہ اسلامیہ سے، وہ ہمارے پاس آتے ہیں اور اپنے شبہات کو پیش کرتے ہیں۔ تو ہم چاہتے ہیں کہ سیریز میں یک بعد دیگر تھوڑا تھوڑا کر کے جستہ جستہ ان شبہات کو دور کیا جائے۔ سب سے پہلی بات تو اس اصل گفتگو پہ آنے سے پہلے یہ سمجھ لیجیے کہ واقع کربلا کا ایک تاریخی اور اس کے ساتھ ساتھ اسلام کا جو نظریہ حکومت اور سیاست ہے، اس کے حوالے سے اس کا ایک بیک گراؤنڈ ہے، اور وہ بیک گراؤنڈ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ ہے، اگر اس کو سامنے رکھیں تو ہی سمجھ میں آتا ہے، ورنہ سمجھنا اس کو ذرا مشکل ہے۔ اب وہ حدیث اہل سنت کے ماخذ میں یوں بیان ہوئی ہے کہ میرے بعد رسول اللہ فرماتے ہیں کہ میرے بعد 40 سال خلافت میری منہج کے اوپر، خلافت علی منہج النبوہ رہے گی، اور اس کے بعد ایک کاٹ کھانے والی ملوکیت جنم لے گی۔ قطع نظر اس سے کہ خود اس حدیث کی ویلیڈیٹی کے اوپر اور اس کے جو مفہوم ہیں اس کے اوپر ہم بات کریں، اس کو ہم سنی تھیولوجی یا کہنا چاہیے کہ غیر شیعہ جو فرق ہیں ان کی تھیولوجی کے اعتبار سے ہم اس کو صحیح مانتے ہوئے آگے چلتے ہیں، کیونکہ جن لوگوں نے بھی واقع کربلا پہ لکھا ہے انہوں نے اس حدیث کو بنیاد بنایا ہے۔ حضرت ثوبان جو حضور کے خادم تھے، حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ کی گویا کہ روایت ہے، تو اس کو صحیح مانا گیا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب وہ کیلکولیٹ کرتے ہیں کہ وہ 40 سال خلافت رہے گی، تو وہ امام حسن علیہ السلام کی شہادت تک کے جو واقعات ہیں، امام حسن کو بھی خلیفہ راشد 5واں مانا جاتا ہے، اور 6 مہینے میں ان کے جو صلح کا سلسلہ تھا وہ ہو گیا، تو یہ سمجھا جاتا ہے کہ وہاں تک خلافت راشدہ جو ہے وہ مکمل ہو گئی۔
اور اس کے بعد کا جو پیریڈ ہے اس میں نام لیے بغیر ہم یہ کہیں گے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد کے مطابق وہ پھر خلافت نہیں رہی بلکہ وہ ملوکیت میں تبدیل ہو گئی۔ جن حضرات نے اسلامی سیاست کے اوپر لکھا ہے، سیاست شریعہ کے اوپر گفتگو کی ہے، انہوں نے یہ بات واضح طور کے اوپر لکھی ہے کہ حضرت عثمان جو تیسرے خلیفہ خلفۂ راشدین میں شمار ہوتے ہیں اور انہوں نے 13 سال حکومت کی، اور اس دور میں ہوا یہ کہ بنو امیہ کو بڑے بڑے عہدے دیے گئے اور مختلف مناصب پہ ان کو بٹھایا گیا، اور اس دور میں کافی کچھ ڈیویشن کہنا چاہیے صراط مستقیم سے ہوئی۔ چنانچہ علماء نے بہت محتاط طریقے سے بھی لکھا ہے، سنی علماء نے جیسے شاہ ولی اللہ وغیرہ نے، تو یہ لکھا ہے کہ جو اسٹینڈرڈز پہلے 2 خلفاء نے طے کر دیے تھے وہ اسٹینڈرڈ اس زمانے میں وہ معیارات باقی نہیں رہے۔ چنانچہ جب حضرت عثمان کے خلاف بغاوت ہوئی اور لوگوں نے ان کو گھیر لیا مدینے میں، اور اس کے بعد پھر کچھ اندھوناک واقعات پیش آئے، ان کو اگر آپ ان پہ غور کریں تو اس میں جیسا کہ ہم نے اپنی کتاب میں بھی ان کی بیوی حضرت نائلہ کا ذکر کیا ہے، ان کے 2 خطوط ہم نے نقل کیے ہیں، اس میں وہ کہتی ہیں کہ میں نے اپنے شوہر کو سمجھایا، بتایا اور ان سے یہ کہا کہ بھئی آپ یا تو حکومت چھوڑ دیں یا پھر پچھلے جو 2 خلفاء گزرے ہیں ان کی نظیر پہ آپ عمل کریں، جو انہوں نے نہیں کیا، اور اس کے نتیجے میں علماء اہل سنت کے مطابق ان کی جو شہادت تھی وہ گویا کہ واقع ہوئی۔ تو جب نیچے کا ڈھانچہ جو ہے وہ تبدیل ہوا، یعنی بنو امیہ کے ہاتھ میں آ گیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نظام حکومت میں جو بنیادی 6 تبدیلیاں تھیں کہ جو خاصہ تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا، اس میں تبدیلی آئی۔ پہلی چیز یہ کہ قرآن اور سنت کی بالادستی، دوسری چیز جو تھی وہ یہ کہ بیت المال جو ہے وہ مسلمانوں کا حق ہے، اس کو خلیفہ یا کوئی وزیر یا کوئی مشیر اپنی مرضی سے اس میں سے خرچ نہیں کر سکتا، ایک ڈھیلا نہیں لے سکتا۔ اسی صورت سے یہ تھا کہ اقربا پروری بالکل نہیں ہوگی، فاسق و فاجر لوگوں کو یا ایسے لوگ کہ جو دین میں پختہ نہیں ہیں ان کو بالکل بھی عہدے نہیں دیے جائیں گے، مناصب نہیں دیے جائیں گے، اور حدود الہی کا پورا بندوبست کیا جائے گا۔ جو حکام ہیں وہ دولت جمع نہیں کریں گے، اکٹھا نہیں کریں گے، اور اس طرح سے لوگوں کو عوام الناس کو محروم نہیں کریں گے۔ چنانچہ یہ چیز جو ہے، یہ 6 کی 6 باتیں ہمیں ملتا ہے کہ تیسرے عہد میں جو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے متعلق ہے اس میں یہ چیزیں پوری ہوئیں، اور یہ ڈیویشن ان چیزوں سے وہ ہمیں نظر آتا ہے، اور بنو امیہ کا اس میں کنٹرول جو ہے وہ ان کو حاصل ہو گیا۔ بہت سے مورخین نے حضرت عثمان کا یہ جملہ نقل کیا کہ جب ان کے اوپر یہ اعتراض کیے گئے تو خاص طور پہ اقربا کو نوازنے کا، تو انہوں نے یہ جملہ کہا کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ خلیفۃ المسلمین ہونے کی حیثیت سے مجھے یہ حق حاصل ہے کہ بیت المال کو اپنے رشتہ داروں کی فلاح و بہبود کے لیے اور ان کے مالی استحکام کے لیے میں صرف کروں۔ تو یہ چیزیں امت مسلمہ میں اس وقت تسلیم نہیں کی گئیں، اور اس کے نتیجے میں اسلام میں جو ملوکیت گویا در آئی، منہاج النبوہ، خلافہ علی منہاج النبوہ جو ہے وہ جس طرح سے تبدیل ہوئی ملوکیت کی طرف، تو یہ اس کا پہلا قدم تھا۔ وما علینا الا البلاغ۔